بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك۔ وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم خير من المال فإن المال تحرسه والعلم يحرسك، إلى آخر كلامه رضي الله عنه۔ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل سوق المدينة وينادي: لا يبع في سوقنا إلا من يتفقه۔ او كما قال رضی اللہ عنہ۔ تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی سے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ رب العالمین ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہوگی۔ اگر ہم اس کی تعریف کرنے کے لیے یا اس کی تعریف لکھنے کے لیے سارے سمندر کے پانی کو انک میں بدل دیں، دنیا کا جتنا پانی ہے اگر وہ سیاہی میں بدل جائے اور اس سیاہی سے اللہ عز و جل کی تعریف لکھنی شروع کر دیں، سیاہی ختم ہو جائے گی، تعریف باقی رہے گی۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد ان گنت بے شمار اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ جنہوں نے حدیثوں میں دین کی باتیں بیان فرمائیں، کلام پاک کی تفسیر بیان فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داری کو، عطا کی ہوئی مسئولیت کو کما حقہ ادا کر دیا۔ ایک ایسا دین دے گئے جو بالکل سمجھ میں آنے والا ہے، واضح ہے، روشن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلات کے بعد آج 22 جمادی الاولیٰ 1437 ہجری ہے. جامع الراجحی مدائن فہد جدہ سعودیہ میں یہ درس ہو رہا ہے جو فقہ العبادات پر مشتمل ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں فقہ العبادات عبادتوں کو سمجھنا. ایک عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے. فقہ العبادات میں ہم نے طہارت اور اس کے مسائل کو، پھر نماز، نماز، اس کے نماز کے احکام و مسائل کو تفصیل سے بیان کیا آپ کی خدمت میں. پھر پچھلے چند دن بلکہ 2 ہفتے تقریباً پروگرام نہیں ہوا یہاں پر. دعویٰ کے سلسلے میں جو سفر ہوا اس کی مصروفیت کی وجہ سے اثر نو باقاعدہ یہاں پھر دروس کا سلسلہ جاری ہے. تو میں نے مناسب سمجھا ہے کہ بہت پہلے جو بات بتا دی گئی تھی اس کی یاد دہانی ہو، اور وہ فقہ العبادات کے بارے میں کہ عبادت کو سمجھنا. کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے نماز کے مسائل ہم نے پڑھے، تو سمجھنا بہت ضروری ہے. دین کو سمجھنا، عبادتوں کی سمجھ ہو کہ عبادتیں کیوں کر ہوں، کیسی کی جائیں، اس کا علم حاصل کرنا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم علم حاصل کریں. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اس بات کو جان لو، جاننا علم ہے. اس بات کا علم حاصل کرو، اس بات کو جان لو، یہ بات معلوم کرو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو. اس آیت میں حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور ان کی امت اس کے تابع ہے. اس لیے کہ ایک قاعدہ ہے جو تفسیر میں بتایا گیا ہے، حکم نبی کو ہو تو امت بھی اس میں شامل ہوتی ہے. الا یہ کہ یہ عام ہے قاعدہ، الا یہ کہ کوئی خاص حکم ہو جو ہمیں آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نبی کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی رشتہ پیش کرے عورت اپنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو شادی کریں اس عورت سے. یہ خاص تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیسے پتہ؟ امت کیوں شامل نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں خصوصیت کی دلیل ملتی ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا خالصۃ لک وإن وہبت امرأۃ نفسها، آیت شروع ہوئی وہاں سے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین. اگر کوئی عورت آ کر اپنا رشتہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے نکاح کر لیں اگر آپ چاہیں تو، عورت آ کے کہے کوئی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ارادہ رکھیں، وہ چاہیں تو اس عورت سے شادی کر سکتے ہیں. یہ مومنوں کے لیے نہیں ہے، خالص آپ کے لیے ہے. تو ایسے یہاں آیت سے کیا پتہ چلا؟ یہ خاص حکم ہے کس کے لیے؟ یہ خاص اجازت ہے کس کے لیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اگر ایسا خاص خصوصیت کی کوئی دلیل نہ ہو تو حکم عام ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت بھی شامل ہے. جیسے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، حکم کس کے لیے ہے؟ یہ نبی کے لیے ہے. قل مانے کہہ دیجئے. کس کو اللہ نے کہا کہ کہیے؟ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. تو رب کی پناہ لینے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. صرف ہم امتی اللہ کی پناہ نہیں لیں گے؟ نہیں لیں گے. کیسے؟ کیونکہ جو حکم نبی کے لیے ہے وہ امت کے لیے بھی ہے. جو حکم نبی کے لیے وہ امت ہے. تو یہاں اس آیت میں اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. علم حاصل کرو. صیغہ جو ہے واحد کا ہے. فَاعْلَمُونِهِ فَاعْلَمْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے امت بھی شامل ہے. علم حاصل کرو، سمجھو، جان لو کیا اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ یہ قول ہے. گناہوں سے معافی مانگو. گناہوں سے معافی مانگنا ایک عمل ہے. قول و عمل سے پہلے اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم علم حاصل کریں.
علم حاصل کرنا دین کو سمجھنا ہے. علم دین کی سمجھ ضروری ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. اچھا پہلے ضروری ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کو سمجھ نہ ہو تو وہ کیسے عبادت کرے گا؟ فقہ العبادات، عبادت کی سمجھ ہی نہیں ہے اس کو نہیں پتہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کو نہیں پتہ وضو کب ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے، طہارت نہیں جانتا ہے، غسل کیسے کرنا نہیں پتہ، حج کیسے کرنا نہیں پتہ، تجارت کیسے کرنی ہے نہیں پتہ، ٹھیک ہے، حقوق ادا کرنا بیوی کے، بچوں کے، شوہر بیوی شوہر کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، علماء کے، مسلم حاکم کے، بادشاہوں کے، نہیں پتہ اس کو، علماء نہیں پتہ. جب نہیں پتہ تو کیا ہوگا پھر؟ اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا. ضروری اس لیے ہے کہ عمل صحیح ہوگا. اگر ہم نے سمجھا اللہ کے دین کو، علم حاصل کیا، تو ہم عبادت صحیح کریں گے، دین پر صحیح عمل کریں گے. جب دین پر عمل صحیح ہوگا تو اللہ اس کو قبول کرے گا، اور جو عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اس کا بدلہ اللہ ضرور عطا کرتا ہے. تو اب ہمارا عمل، اب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز صحیح ہے یا نہیں ہے کیسے پتہ؟ کیا کریں گے؟ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ ہے کہ معلوم کر لوں میں کہ میری عبادتیں صحیح ہو رہی ہیں، نماز، قرآن وغیرہ؟ کیا طریقہ ہے؟ کیسے پتہ کریں گے؟ خواب پڑے گا، خواب آئے گا، اشارہ ہوگا خوابوں میں کہ ہاں بھائی آپ کی عبادتیں صحیح ہو رہی ہیں، کنٹینیو جاری رکھو اس کو، نماز جو پڑھ رہے ہو نا وہی صحیح طریقہ ہے، پڑھتے رہو، قرآن بھی ایسی پڑھو، ذکر بھی ایسی کرو. کیا ہوگا؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا اشارے. خواب میں کسی کو اشارہ نہیں ملتا، دنیا میں کسی چیز کا اشارہ نہیں ملتا. پھر کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ ایک ہی راستہ ہے اس کے لیے معلوم کرنے کا راستہ کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ علم، دین کی سمجھ، قرآن اور حدیث، کتاب و سنت کی روشنی. کیونکہ علم جب کہتے ہیں تو قال اللہ قال رسول ہے، رائے علم نہیں ہے. رائے ہمیں اچھی لگ رہی ہے ایک چیز تو یہ علم نہیں بولتے ہیں اس کو. علم جب ہم کہتے ہیں تو وہ اللہ نے جو فرمایا ہے نا وہ علم ہے. آپ اس کو معلوم کیجئے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اس کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور اللہ کا فرمان اللہ کی مراد پر سمجھنا، یہ علم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے یعنی حدیث ہے، اس کو آپ معلوم کیجئے، یہ ہے علم. لیکن کتاب اور سنت کو چھوڑ کر فلسفہ، رائے، عقل، اچھا ہم کسی چیز کو اچھا تصور کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں علم نہیں ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ علم کتاب و سنت کی باتیں ہیں. قرآن میں جو چیزیں ہیں وہ علم ہیں، حدیثوں میں جو، اسی لیے سلف نے کیا کہا؟ العلم قال اللہ قال الرسول. علم کیا ہے؟ قال اللہ، اللہ نے فرمایا وہ علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ علم ہے. اللہ نے فرمایا کہاں ہے؟ فرامین الہیہ، اللہ کا کلام کہاں؟ اللہ کے فرمان، اللہ کی بات کہاں ہے؟ قرآن، کلام اللہ. قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہاں ہے؟ حدیثوں میں ہے. تو قرآن و حدیث، کتاب و سنت، یہ ہے علم. تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری عبادت صحیح کیسے ہوگی. اللہ نے کیا فرمایا؟ جیسے نماز، جیسے سورہ مائدہ کی آیتیں پڑھیں، وضو کا مسئلہ یا نماز کا مسئلہ، ٹھیک ہے، رکوع کرو، سجدہ کرو، خشوع کرو وغیرہ، آیتوں میں ملیں گے یہ باتیں. حدیثوں میں اس کی تفسیر ملے گی، کیونکہ حدیث آیت کی تفسیر ہے. اللہ نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام کیا ہے کہ جو چیزیں لوگوں کے لیے اتاری گئی ہیں اس کو بیان کرو. بیان کرنا یعنی ایکسپلین کرنا، وضاحت بتانا، وضاحت کرنا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا ہے، تو وہ حدیثیں ہیں، وہ علم ہیں. تو یہ ضروری کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مجھے میری عبادتیں صحیح ہو جائیں. عبادت صحیح کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ یا جیسی چاہے عبادت کریں گے؟ اب نماز ہم نے پڑھی، نماز کے مسائل، عشاء پڑھی آج ہم نے، تو نماز میری صحیح ہے یا نہیں ہے؟ رمضان کے روزے میرے صحیح تھے یا نہیں تھے؟ عمرہ میں کرتا ہوں تو عمرہ میرا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ علم کے ذریعے جب پتہ چل گیا کہ نہیں میں نے عبادت صحیح کی ہے، عمرہ صحیح کیا ہے، تو اب اللہ کی ذات سے امید کہ اللہ تعالیٰ میری اس عبادت کو قبول کرے گا.
کیونکہ اللہ نے جیسے فرمایا، اللہ نے جس رسول کو ہمارے لیے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے بتایا عبادت کا طریقہ، میں نے ویسے ہی کیا ہے، مجھے پتہ ہو، علم ہو گیا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک حدیث، جس حدیث شریف میں دین کی سمجھ کے بارے میں بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے، علم حاصل کرنے والوں کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھنے والوں کے لیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، مشہور روایت ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کر لے، ترجمہ سنی حدیث کا، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس حدیث سے تھوڑا سمجھیں گے ہم۔ اس حدیث میں بہت زبردست بات ہے، بڑی عظیم حدیث ہے، اہل علم نے کہا اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے خیر کا ارادہ کر لے، ساری چیزیں دنیا میں اللہ کے ارادے کے تحت ہیں، اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ تو من یرید اللہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ بعض دفعہ سمجھ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، انسان کی محنت سے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے دین کو سمجھنے کی محنت کرتے ہیں، جستجو میں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پوائنٹس دے دیتا ہے، ان کو بتا دیتا ہے۔ حکمت کی بات ہے، کیوں؟ من یرید اللہ، یہ لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح ہوتی ہے، انسان کے ذہن کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اس کے ذہن میں بڑا اہم نقطہ آ جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے کسی آیت، کسی حدیث کے مطابق۔ سلف کی تفسیر اپنی علیہ، فتح اللہ علیہ، اللہ اس پر کھول دیتا ہے، اس کے ذہن کو کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ارادہ ہوا نا اللہ کا خیر کے لیے، تو وہ سمجھ جاتا ہے اس کو۔ پھر ٹھیک ہے، محنت کرنا، اس کو تفقہ جو ہے، علم کا طریقہ، علم کا راستہ، علم کو حاصل کیا جائے گا، لیکن احیاناً علماء نے کہا من یرید اللہ سے یہ بات ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو انسان محنت کر رہا ہے، سلف کے منہج پر جو ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ اس کے ذہن کو کھولتا ہے، بڑے اہم پوائنٹس، بڑی اہم نکات اس کو سمجھ میں آ جاتے ہیں، جس کو جو ہے، جس پر وہ عمل کرتا ہے، اور وہ سلف کے منہج کے خلاف بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ کبھی مثال آ جاتی ہے، مثال کوئی پوائنٹ سمجھانا ہے، کوئی مسئلہ اس کو سمجھنا ہے، تو اس کو ایک مثال آ جاتی ہے ذہن میں، اس مثال اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں ایک مثال ڈال دیتا ہے، اس مثال سے اس بات کو اچھی طریقے سے وہ سمجھ جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، پھر لوگوں کو سمجھاتا ہے اس مثال کے ذریعے۔ یہ ہوتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا، من یرید اللہ، اللہ جس کے لیے ارادہ کر لے، خیرا نکرہ ہے، تمام قسم کی بھلائی، خیرہ نکیرہ۔ اچھا، اس سے پہلے اس میں جو ہے سورہ کہف کی ایک آیت سے بھی دلیل لی علماء نے، بتایا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ذہن کھولتا ہے نا، بعض چیزیں بتا دیتا ہے، من یرید اللہ، جیسے اس کی تشریح میں ایک آیت ہے وعلمناہ، اللہ نے وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنی طرف سے ان کو علم دیا، ہم نے اپنی طرف سے ان کو سکھا دیا۔ دیکھیں اللہ نے اپنی طرف نسبت، من لدنا علما، ہم نے سکھایا ہے ان کو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کھولتا ہے ذہن اللہ تعالیٰ، کس کے لیے؟ جس بندے کے لیے اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا۔ خیر کا ارادہ، خیر لفظ علماء نے کہا کیوں نکرہ لایا ہے، الخیر نہیں ہے، الخیر مطلب خیر، معرفہ، نکرہ خیرن کیوں؟ اس کی عظیم تعظیم مراد ہے، یعنی بہت بڑا خیر ہے، بہت بھلائی ہے اس میں۔ کس میں؟ دین کو سمجھنے میں۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے بہت بھلائی کا ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ جس انسان کے لیے بہت خیر کا ارادہ کر لے، اس کو دین سمجھاتا ہے، اور جس کے لیے اللہ نے خیر کا ارادہ نہ کیا ہو، اس کو دین سمجھ میں مطلب یہی ہے نا۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لے، اللہ نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کو خیر دوں گا، بھلائی دوں گا، تو کیا کرتا ہے اللہ؟ اس کو دین کی سمجھ، اب اس کو عبادتیں سمجھ میں آتی ہیں، توحید سمجھ میں آتی ہے، شہادتیں، اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، عبادتیں، قرآن کلام اللہ، حدیث رسول، سب کتاب سنت سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کو دین سمجھ میں نہ آئے، اس کا مطلب
اللہ نے خیر کا ارادہ اس کے لیے نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو. اس ایک آدمی دین کو سمجھ نہیں رہا ہے بھائی. دماغ ہے، عقل ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، قرآن پڑھنے آتا ہے، حدیثیں پڑھنے، سمجھ رہا نہیں ہے. نہیں سمجھ رہا ہے دین کو. توحید نہیں سمجھا جو بنیاد ہے دین کی. اس کا مطلب اللہ نے اس کے لیے خیر کا ارادہ، اور اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے. ہے نا یہ یہدی من یشاء، قرآن پڑھا نا، یہدی من یشاء ویضل من یشاء. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے. اور بھی ایک آیت میں جو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، نہیں سمجھ میں آتی اس کو باتیں دین کی. چلیے ایک پوائنٹ، فی الدین کا مطلب دین کی سمجھ دیتا ہے اللہ جس کے لیے خیر کا ہے، دنیا کی نہیں. یہاں فی الدین سے معلوم ہوا کہ دین کی سمجھ ہو تو خیر ہے. یہ دین نہیں، دنیا معلوم. عبادتوں کا فقہ نہیں ہے، سمجھا نہیں عبادتوں کو، دین کو، اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو. پھر کس کو سمجھا؟ ٹیکنالوجی کو سمجھا. دوائیوں کو سمجھ گیا کون سی دوا کس کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور کیا ہے؟ موبائل کو سمجھ گیا. ٹھیک ہے، کاروبار کو سمجھ گیا، پیسے مارکیٹ سے کیسے نکالنا ہے سمجھ گیا. دنیاوی امور کی اچھی خاصی سمجھ ہے اس کو. ٹیلنٹ ہے جس کو بولتے ہیں نا ٹیلنٹ، سمجھدار، ذہین ہے، شاطر ہے، اس کو پتہ ہے کیسے پیسے کمائے جاتے ہیں. یعنی دنیاوی امور میں کافی ذہین ہے، سمجھدار ہے. باس کو کیسے خوش کرنا اس کو آتا ہے. کتنی محنت کرنے سے کتنا فائدہ ملے گا اس کو سمجھ میں آتا ہے. یا چیزوں کی سمجھ سمجھیے. ٹھیک ہے، کہاں پیسے لگانا اس کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ جہاں سے نفع زیادہ ہے. بزنس، تجارت کس چیز کی کرنا اس کو اچھی سمجھ ہے. اس کی بولتے ہیں نا بزنس کا کیڑا ہے، ٹیکنالوجی کا کیڑا ہے، بولتے ہیں نا جملے. یہ سمجھ دنیا کی بہت ہے اس کے پاس. تو کیا وہ خیر ہے؟ نہیں، اس میں خیر ٹھیک ہے، اس کا اپنی جگہ فائدہ ہے. آپ تجارت کو سمجھتے ہیں تو اچھے تاجر بن جائیں گے آپ. ٹھیک ہے، ڈیل کرنا لوگوں سے اچھی سمجھ ہے آپ کو تو ٹھیک ہے، اچھے ڈیل کریں گے آپ. لیکن خیر اس میں مکمل نہیں ہے. وہ خیر جو یہاں اس حدیث میں بتایا گیا، دین کی اگر سمجھ ہے تو پھر خیر ہے. اب آئیے اپنی حالتوں پر یا مسلمانان عالم کی زندگیوں پر غور کیجیے. عام طور پر ہمارے جو مسلمان بھائی بہنیں ہیں، دین کی سمجھ زیادہ ہے یا دنیا کی سمجھ زیادہ ہے؟ کس کو فون یوز کرنا نہیں آتا ہے آج؟ سمجھ گیا وہ. کس کو ٹیکنالوجی کے بارے میں نالج نہیں ہے، معلومات نہیں ہے. پیسے کمانا، کیا کام کرنا جس سے جلدی پیسے زیادہ آئیں، کیوں نہیں جانتا یہ سب چیزیں. یعنی دنیا کی چیزوں میں ہم بہت آگے ہیں. نئی چیز کوئی آتی ہے، نیا ماڈل کا فون آتا ہے، نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو فوراً اس کو سمجھ لیتے ہیں. پہلے یہ اینڈرائڈ فون تھے نہیں تھے، لیپ ٹاپ تھا پہلے، کمپیوٹر تھا پہلے. آج بچہ کمپیوٹر جانتا ہے، اسکول میں پڑھایا جاتا ہے. بچے کو پتا ہے کہ ایم ایس آفس کیا ہے، ایکسل کیا ہے، شیٹ کیا ہے، فلاں کیا ہے. سب یہ جو کمپیوٹر ہے سب جانتے ہیں، اکثر لوگ جانتے ہیں دنیا میں آج. ٹھیک ہے، گاڑی کو بنانا سمجھ گیا اچھی طرح، بہترین میکینک بن گیا. کون سا پارٹ کہاں کیسے لگانا، کیسے ٹھیک کرنا. وہ بولتے ہیں بھائی ان کے پاس لے جاؤ، گاڑی ٹھیک کر دیں گے. وہ کچھ بھی ہو گاڑی کو، زبردست میکینک، سمجھ گیا گاڑی کو، پوری گاڑی کے پارٹس کو سمجھا اچھی طرح. اور آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے محنتیں ہوتی ہیں، زندگیاں وقف کی جاتی ہیں گاڑی کو سمجھنے کے لیے، پلین کو سمجھنے کے لیے، ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے لیے. ایک جنون ہوتا ہے انسان کا، اس میں وہ جنون رہتا ہے اس کو، اس کی باریک سے باریک چیز کو وہ سمجھتا ہے. سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، سب باریک سے باریک چیزیں. اس کو بولو کیڑا، جس کو، اس کو اسی لیے اردو میں کہنا کیڑا بولتے ہیں اس کو. اس کو بولو بڑا یہ نہیں چل رہا ہے، میں بتاتا ہوں کیا کیا نہیں چل رہا ہے، کیا کیا وجہ ہے کہ یہ سسٹم کام نہیں کر رہا ہے. اس کو ساری وجوہات معلوم ہے، پھر ساری پرابلمس معلوم ہے، سارے پرابلمس کا سالو معلوم ہے، اس کو سولوشن، حل معلوم ہے. اس کو نہیں معلوم تو اللہ کا دین نہیں معلوم.
خیر نہیں ہے نا میرے بھائی. من یرید اللہ بہ یفقہہ فی الدین. ہم نے محنت کی دنیاوی امور میں، پڑھتے ہیں موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، جیسے چاہے گاڑی کا مسئلہ ہو، ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تجربے کرتے ہیں، سائنسدان بھی ہیں، معلوم ہے آپ کو. لیکن دین میں نہیں محنت ہوتی ہے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے نہیں. مولوی ہے نا، فون کر کے مسئلہ پوچھ لیں گے، ختم. نہیں، آگے بتا رہا ہے بعض چیزیں فرض عین ہیں، سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، فرض کفایہ ہے بعض چیزیں. تو اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خیر، کل الخیر، مکمل خیر اس انسان کی زندگی میں ہے جس نے اللہ کے دین کو سمجھا ہے یا سمجھ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعائیں کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ نفع بخش علم دے. کیونکہ علم نفع بخش کب ہوگا؟ وہ علم جس علم پر عمل ہوگا، جس کو سمجھیں گے ہم، تفقہ ہوگا. نافع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے، بلکہ اللہ نے قرآن میں وقل ربی زدنی علما، یہ خیر ہے تو اس کو مانگنا زیادہ پھر. اسی لیے اللہ نے فرمایا وقل ربی زدنی علما، کہیے آپ اے میرے رب مجھے زیادہ علم عطا فرما. کیوں؟ کیونکہ علم خیر ہے. علم کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے، انسان کی رہنمائی کرتا ہے. علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ مال کی تم کو حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. مال کی تم کو حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. علم فتنوں سے بچاتا ہے، علم گمراہی سے بچاتا ہے. دین کی سمجھ ہو تو انسان اپنے اعمال کو، اپنے عقیدے کو، اپنے منہج کو ٹھیک رکھتا ہے. غلط عقیدہ نہیں ہوتا ہے، اس کا شرکی و عقیدوں کا شکار نہیں ہوتا ہے وہ، یا باطل منہج کا شکار نہیں ہوتا ہے، بدعات کا شکار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو بچاتا ہے ان برائیوں سے، ان خامیوں سے، ان خساروں سے. تو معلوم ہوا کہ علم بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بڑھ کر افضل العبادات علماء نے کہا دین کی سمجھ سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ جس نے دین کو سمجھا اس کا عمل بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد دین کی سمجھ کیسے حاصل ہوگی؟ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے علماء چاہیے. اہل علم سے سمجھنا، کتابوں سے نہیں، نیٹ سے نہیں، گوگل میں ڈال دیے لے لیے، نہیں. علماء جنہوں نے سفر کیا، اللہ کے دین کو سمجھا، علم حاصل کیے ہیں، ان سے ہم اللہ دین کو سمجھیں گے، ان کی صحبت میں رہ کر. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفہ، جہاد کے متعلق آیتیں آئی ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب کو جہاد میں نکلنا ضروری نہیں ہے. کیا فرمایا؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، سارے مومنوں کو جنگ میں جانا ضروری نہیں ہے. آگے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة، جہاد بھائی اسلام اور کفر کی جنگ چل رہی ہے، وہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب کو جانا ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نکلو. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سب کو جہاد میں نکلنا ضروری نہیں ہے. پھر کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو علماء کے پاس جا کر علم دین کو سمجھیں، سفر کریں دین کو سمجھنے کے لیے. ليتفقهوا في الدين، حفظ کرنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے. آج ہمیں صورتیں حفظ ہیں لیکن صورتوں کی سمجھ نہیں ہے. سورہ فاتحہ کس کو یاد نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ یاد ہے یا نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ کی سمجھ ہے؟ سورہ فاتحہ میں کیا ہے معلوم ہے؟ کیا دعا ہے؟ صراط مستقیم مطلب، انعمت علیہم کیا، غیر المغضوب علیہم کیا، ولا الضالین کیا ہے؟ سمجھ یاد سب کو ہے، مرد عورت بچہ بوڑھا پڑھا لکھا ان پڑھ سب کو یاد ہے. فاتحہ کی طرح مثال دی جاتی ہے، فاتحہ کی طرح حفظ کر لو ایسے بولتا ہے، کیونکہ فاتحہ سب کو یاد ہے. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین 7 آیت ہے، 7 المثانی. لیکن سمجھ کس کو ہے؟ دیکھیے، اور اس میں توحید ہے، آپ کو پتہ ہے، اس میں منہج ہے سلف کا، لیکن سمجھ نہیں ہے. سورہ اخلاص کس کو یاد نہیں ہے؟ قل اللہ احد کس کو یاد نہیں ہے؟ انا اعطینا، سورہ کوثر چھوٹی سورہ ہے نا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایسی کتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہمیں جو نمازوں میں پڑھتے ہیں یاد ہیں کہ نہیں یاد ہے؟ سمجھ. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ 8 سال کتنے 10 سال لگے ان کو سورہ بقرہ یاد کرنے کے لیے.
10 سال 8 سال سورہ بقرہ یاد کریں گے؟ بچہ ہمارا حافظ ہو جاتا ہے 3 سال میں. عمر کہتے ہیں مجھے 8 سال لگا, مجھے ایگزیکٹ ذہن میں نہیں, اب 8 سال تک 8 یا 10 ہے, اتنے سال لگے. اس سے معلوم ہوا ان کے پاس حفظ کا مطلب سمجھ کر, حفظ مع الفہم, سمجھنے کے ساتھ یاد کرنا ہے. آج ہمیں یاد ہے لیکن سمجھ نہیں ہے, ہمارے پاس صرف حفظ ہے, فہم نہیں ہے. ان کے پاس فہم, وہ لوگ جب حفظ بولتے تھے تو اس کا مطلب فہم کے ساتھ, اسی لیے انہوں نے کہا مجھے سورہ بقرہ کو اتنے سال لگے یاد کرنے. عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, آگے بڑھیے. علماء سے دین کو سیکھنا, جو میں بتا رہا تھا, خود سے نہیں. ہم بولیں گے ہم کتابیں لا کے خود پڑھ لیں گے. نماز کے مسائل مجھے جاننا ہے, میں نماز کے متعلق جتنی کتابیں ہیں دارالسلام جاؤں گا یا دوسرے مکتبات جاؤں گا, کتابیں لاؤں گا, کھول کے پڑھوں گا. طہارت کے مسائل, نماز کے ارکان, واجبات اور سنتیں اور مبطلات پڑھ لیا, ختم نہیں. سمجھانے والا ضروری ہے, کیونکہ ایک روایت ہے صحیح, العلم بالتعلم والصبر بالتصبر. علم سیکھنے سے آتا ہے. کس سے؟ سیکھنے سے. تعلم, تو تعلم کا مطلب معلم ہونا ضروری ہے. پھر حدیث ہے نا, العلم بالتعلم. کیا ہے؟ العلم بالتعلم. علم سیکھنے سے آتا ہے. کس سے؟ سیکھنے سے. تو سیکھنے کا مطلب سکھانے والا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ارے کتاب معلم ہے, کتاب ٹیچر ہے. ایسے ہوتے تو دنیا میں نہ اسکول ہوتا, نہ کالج ہوتا, نہ یونیورسٹیاں ہوتی ہیں. معلوم سے ABCD بھی پڑھانے والی چاہیے بچوں کو. 1 2 3 الف با تا سا, یہ بھی پڑھانے والا چاہیے. بیٹے دیکھو یہ اوپر 2 نقطے ہیں نا, اس کو تا بولتے ہیں, نیچے 1 نقطہ ہو تو اس کو با بولتے ہیں. ایسے آگے مشین چیم, صحیح ہے نہیں؟ بچوں کو سمجھاتی ہے نا ٹیچر, LKG UKG یا روضہ تمہیدی میں ہم بھیجتے ہیں نا بچوں کو. تو اس کا مطلب کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ استاد ضروری ہے بھائی. جب ABCD پڑھانے کے لیے ٹیچر سر چاہیے, 1 2 3 کے لیے, الف با تا سا کے لیے حافظ صاحب قاری صاحب چاہیے, تو دین سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی نہیں چاہیے؟ قرآن پورا پڑھ کر ایسی سمجھ لیں گے, حدیثیں ایسی سمجھ لیں گے پورے؟ نہیں چاہیے بھائی, علماء چاہیے. اسی لیے علماء سے جوڑا گیا. اور یہ سلسلہ ہے ذہبیہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کیا نا وحی کا. کس سے؟ کون پڑھاتے تھے؟ نہیں وہ حدیث آپ کو یاد نہیں ہے جس میں کیا, جبریل کان یدارسہ القرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل قرآن پڑھاتے تھے, سکھاتے تھے قرآن. یدارسہ, مدارسہ ہے. اور جس طرح کو اس میں 2 مرتبہ پڑھا ہے قرآن سکھاتے تھے. کون؟ جبریل علیہ السلام. جبریل کون ہے؟ اللہ کے فرشتے ہیں. اچھا پھر دیکھیں صحابہ کو کون سکھائے دین؟ صحابہ خود ہی سیکھے. ارے ہم عربی بولتے ہیں, ہم اصلی عرب ہیں, پیور عربی ہے, ہمیں ترجمے کے آج تو ہم تو بھائی عربی کے مسئلہ ہے ہمارے پاس, تو ٹرانسلیشنوں پہ ہم ہیں. ٹھیک ہے, اردو کتاب لکھتے ہیں, انگلش کتاب لیتے ہیں, عربی پڑھنا نہیں آتا. قرآن کا ترجمہ اردو میں چاہیے, حدیث کے ترجمے اردو میں چاہیے نا بھائی. صحابہ تو ترجموں کی ضرورت نہیں تھی نا. کیا وہ گھر بیٹھے سیکھ گئے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے؟ کیا سمجھ میں آ رہا؟ علماء ہونا یا نہیں ہونا؟ پھر صحابہ کے بعد کی پیڑھی, پھر ان کے بعد کی پیڑھی, یہ نسلیں جو گزری ہیں, یہ جس کو میں نے کہا گولڈن چائن, سلسلہ ذہبیہ, اس پر غور کیجیے آپ. سب نے اپنے اساتذہ سے سیکھا. پھر ہم کیسے نہیں بغیر استاد کے سیکھیں گے؟ اور جس کی استاد اس کی کتاب ہو, اس کی غلطیاں بہت ہوتی ہیں. استاد کتاب کو استاد بنا لیا, وہ اب سوچ رہا بیٹھ کے, عبارت پڑھ رہا ہے, آیت پڑھ رہا ہے, سوچ رہا ہے, الٹا سیدھا سمجھ رہا ہے. کچھ کو کچھ آیت ایک وادی میں, یہ ایک وادی میں ہے. حدیث ایک جگہ, حدیث کا ایک مطلب ہے, یہ ایک مطلب لے رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ الٹا پلٹا, الٹا پلٹا, بہت ساری اس کی برحال. تو معلوم یہ ہوا دین کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ عمل صحیح ہو, لیکن سمجھیں گے علماء سے. اب آئیے آخری بات, کیا مطلب دین کو سمجھنا؟ پورے عالم بننا پڑے گا, مولوی بننا پڑے گا. کتنا علم واجب ہے, کتنا فقہ واجب ہے, کتنی سمجھ ہونی چاہیے دین کی. تو یہاں یاد رکھنا, علماء نے بات بیان فرمائی,
یہ جو علم ہے نا یا دین کی سمجھ دو قسم ہے، فرض عین، فرض کفایہ۔ کیا ہے؟ فرض عین۔ فرض عین یعنی ہر انسان پر ضروری ہے، ایک قسم ہے اس کی۔ دوسری قسم فرض کفایہ۔ فرض کفایہ چند لوگوں کو معلوم ہو تو باقی لوگوں پر سے وہ فرض ختم ہو جاتا ہے۔ یہ فرض عین فرض کفایہ کو سمجھنے کے لیے مثال، نماز پڑھنا فجر ظہر عصر مغرب فرض عین ہے یا کفایہ ہے؟ سب کو پڑھنا ضروری ہے، چند لوگ پڑھیں گے تو باقی کے گاؤں والوں کے لیے ضروری نہیں، فرض عین ہے، اس کو بولتے فرض عین۔ رمضان کے روزے رکھنا فرض عین ہے یا نہیں ہے؟ یا گھر میں خالی ابا امی رکھ لیں تو بچوں کا مسئلہ ختم، یا شوہر رکھ لے تو بیوی کو ضرورت نہیں پڑ رہی ہے روزے رکھنے کی؟ بتائیے بھائی، سب کو روزہ رکھنا ہے، اس کو بولتے فرض عین۔ فرض کفایہ کی مثال جنازے کی نماز۔ اگر جدہ جیسے ہمارا شہر ہے یہ، جدہ میں کوئی مسلمان مر جاتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر موت دے، آمین۔ توحید پر موت آنے کے لیے توحید پر زندگی گزارنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، توحید پر موت ہوگی کسی کی، کوئی انسان مر جائے، اب اس کی نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ کیا پورے جدہ کے مسلمانوں پر واجب ہے؟ جیسے فجر ظہر عصر مغرب عشاء واجب ہے رمضان کے روزے، ویسے اس مسلمان کی نماز جنازہ پورے جدہ کے مسلمان پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، یا چند لوگ پڑھ لیں گے تو کافی ہے؟ بولیے بولیے، آپ لوگ بولیے۔ نہیں؟ ختم درس، دوسری مسجد کو آئندہ ہفتے سے۔ نہیں سمجھ میں آیا سوال؟ فجر ظہر عصر مغرب پڑھنا سب پر ضروری ہے، پورے جدہ کے مسلمانوں پر، مثال جدہ کی، ہاں۔ نماز جنازہ سارے لوگوں پر واجب ہے؟ چند لوگ اگر پڑھ لیں، مدائن فہد والوں نے پڑھ لیا، کلو طلعہ والوں نے پڑھ لیا، عزیزیہ رحاب والوں نے پڑھ لیا، کافی ہے یا نہیں؟ ارے بھائی کافی ہے یا نہیں؟ سارے لوگوں پر گناہ ہوگا، کافی ہے، اس کو بولتے فرض کفایہ۔ تو یہ جو علم حاصل کرنا ہے، دین کو سمجھنا، اس میں ایک قسم ہے فرض عین، تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا، کتنا؟ جو ضروری ہے۔ علماء کہتے ہیں معلوم من الدین بالضرورہ، جو ضروری ہے وہ سب کو واجب، جو ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ لا الہ الا اللہ ضروری ہے، مثال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شہادتین ہے نا بھائی۔ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب جاننا، علم حاصل کرنا لا الہ الا اللہ کا، محمد رسول اللہ کا سارے مسلمانوں پر ضروری ہے، یا چند لوگ معلوم ہو تو کافی ہے؟ بھائی لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ یہ کلمہ ہے ہمارا۔ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ، یہ کلمہ ہے، یہ بھی شہادت ضروری ہے سب کے لیے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اور کیا ضروری ہے بھائی؟ نماز، یہ تو توحید اور رسالت ہو گئی، لا الہ الا اللہ توحید، محمد رسول اللہ رسالت۔ نماز کا علم سب پر ضروری ہے یا چند لوگ سیکھ لیں باقی کے لوگ ان کو دیکھ کے پڑھیں؟ بولیے، سب کو ضروری ہے۔ تو آدمی کے پاس جب علم نہیں ہو، کیف یصلی، کیسے پڑھے گا نماز، صلاح کیسے پڑھے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں صلاح کیسے پڑھنا ہے۔ ضروری ہے، عبادت کرنا ہے اپنے رب کی، فجر پڑھنی ہے تو فجر 2 رکعت، کیسے پڑھوں گی 2 رکعت فرض؟ پھر اس سے جڑے ہوئے مسائل، طہارت، وضو تو معلوم ہونا ضروری ہے ہی نہیں ہے، وضو ٹوٹا ہی نہیں ٹوٹا معلوم نہیں ہے، وہ نماز پڑھے ان کو دیکھوں گا وہ پڑھ رہے میں بھی پڑھ رہا ہوں، ارے بھائی وہ ان کی وہ وضو سے پڑھ رہے ہیں، بغیر وضو کے پڑھ رہے ہیں آپ، وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا، کس سے وضو ٹوٹتا ہے کس سے نہیں ٹوٹتا ہے، وضو کیسے کرنا چاہیے، ضروری ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو پر فرض عین ہے یہ۔ اسی جیسے طہارت ہے ویسے نماز بھی ہے۔ پھر رمضان کے روزے، کیسے روزہ رکھنا ضروری ہے، ضروری ہے۔ اچھا، ایک آدمی غریب ہے، مسکین ہے، پیسے نہیں ہے، زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرنا واجب ہے اس پر یا نہیں؟ غریب آدمی ہے، پیسے ہی نہیں ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس پر، ضروری ہے کہ زکوٰۃ کو سیکھو پڑھو؟ نہیں۔ ایک آدمی مالدار ہے، پیسے والا ہے، زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ ایک آدمی عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے، عمرے کا مسئلہ سیکھنا ضروری ہے۔ ایک آدمی جاتا ہی نہیں عمرے کو، وہ بولتا پیسے نہیں، ٹکٹ کے کہاں سے جاؤں میں، کھانا مشکل سے کھاتا ہوں میں، پلین کا ٹکٹ کہاں، سعودی عرب کیسے جاؤں میں،
کیا اس پر واجب ہے عمرے کے مسائل سیکھنا؟ بتائیے نہیں، کیونکہ وہ عمرہ واجب نہیں ہے اس پر، حج واجب نہیں ہے. جس پر حج واجب ہو جائے حج کے مسائل سیکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیوں؟ تاکہ حج صحیح ہو اس کا. اچھا ایک آدمی کاروبار کرنا چاہتا ہے، بزنس میں اترا، بزنس کے مسائل سیکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری ہے. اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، ہم مدینہ میں جب آپ خلیفہ تھے، ہمارے بازار میں وہ نہ بیچے جس کو علم نہ ہو، سمجھ نہ ہو. جو بیع و شراء تجارت کو نہیں جانتا ہے، حلال حرام کیا ہے، وہ ہماری مارکیٹ میں بزنس نہ کرے. ہمارے مدینہ میں فی سوقنا، ہمارے بازار میں، ہماری مارکیٹ میں. کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ حلال حرام معلوم ہی نہیں ہے اس کو، پھر وہ حرام سے پیسے کمائے گا، حرام سے لوگوں کو دے دے گا. سود نہیں معلوم، غلط نہیں معلوم، باطل طریقے سے پیسہ کمانا. سمجھ میں آئے یا نہیں؟ کیا علم کتنا ضروری ہے؟ اتنا جتنا ہم پر واجب ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، روزہ ضروری چیزیں، طہارت، پھر والدین ہیں تو ان کے حقوق وغیرہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا فرض کفایہ، ساری دین کی تفصیلی مسائل جیسے وراثت کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، نکاح کے، طلاق کے، خلا کے، ایسی جو تفصیل، یہ علماء کچھ لوگ ہونا چاہیے جو کافی ہوں. جدہ میں جیسے ہیں ہم یہاں، تو جدہ میں کچھ ایسے علماء ہونے چاہیے، کچھ ایسے لوگ ہونا چاہیے جن کو تفصیل سے ساری چیزیں معلوم. وہ انہی کے بارے میں وہ آیت ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. کچھ لوگ ایسے ہوں جو جائیں علماء کے پاس اور پورا علم لے کر آئیں، پورے دین کو سمجھ کے آئیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو جب کسی کے گھر میں طلاق ہو جائے گی، کسی کو شادی کرنی ہے، تفصیلی مسائل، ٹھیک ہے، وراثت ہے، مال چھوڑ کے چلے گئے ابا جان، اب کون کو کس کو کتنا ملے گا، بھائی یہ تو سارے لوگوں پر واجب ہے. اب علماء چاہیے جو ان کو گائیڈ کریں، ان کی رہنمائی کریں. پھر یہاں بھی ایک مسئلہ، اتنے علماء چاہیے جو کافی ہوں. کیا پاکستان میں، انڈیا میں ہم لوگ ہیں، انڈیا میں ہم رہتے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے، اتنے علماء ہیں جو کافی ہیں پورے شہر کے لیے، پورے ملک کے لیے؟ نہیں. ضرورت ہے تو پھر کہاں ہیں علماء؟ پیدا کرو نا پھر علماء، بچوں کو ڈالو نا دین میں، دین کی تعلیم پوری سکھاؤ، علماء بناؤ، عالم بناؤ، فقیہ بناؤ، تاکہ وہ دین کو پورا سمجھے. کیونکہ پورے شہر میں 5 نظر آ رہے ہیں، 5 کافی نہیں ہے بھائی، لوگوں کے مسئلے بہت ہیں. ایک آدمی کتنا ٹائم دے گا دین سمجھانے کے لیے لوگوں کو؟ کتنے مسائل وراثت کے، نکاح کے، طلاق وغیرہ کے، اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت کرے زندگیوں کی، کون کریں گے؟ ضروری ہے. فرض کفایہ مطلب کافی ہونا، کفایہ کا مطلب کافی نہیں ہے تو پھر ضروری ہے. پھر اسی لیے اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھیں کہ دین کی سمجھ، اس کی اہمیت ہے، اس کی ضرورت ہے، فرض عین، فرض کفایہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو فرض ہے اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم میں سے کتنے لوگوں نے سمجھا، کتنے لوگوں نے نہیں سمجھا، کم سے کم میں نے کہا نا کہ یہ اسلام کے جو ارکان ہیں نا، ایمان کے ارکان، اتنا تو سمجھنا چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں حدیث جبریل کو سمجھنا کافی. اسلام کے 5 ارکان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. پھر اس میں بھی میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب پر فرض ہے، نماز سب پر فرض ہے، روزہ سب پر فرض ہے کہ وہ سیکھیں. زکوٰۃ اور حج جو جن پر واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہو گئی، حج واجب ہو گیا، تو وہ کیا کریں گے؟ سیکھیں گے اس کو. اس کے علاوہ ایمان کے جو ارکان ہیں، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر ایمان لانا، یہ سب کے لیے ضروری ہے. آپ پتہ ہو تفصیلات میں نہ جائے، لیکن تقدیر پر ایمان کیا مطلب؟ اللہ نے بیسک چیزیں جو ضروری چیزیں، فرشتے ہیں ان پر ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، رسول آئے ہیں، کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، بنیادی چیزیں جس سے جو ہے ہمارے ایمان کا، عمل کا تعلق ہے، عقیدہ اور عمل کا تعلق ہے. اتنی چیزیں تو سیکھنا ہے. ایمان عقیدہ ہے اور عمل ہے. اسلام 2 چیزیں، ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے. تو عقیدہ صحیح کیا ہونا چاہیے ہمارا، یہ سیکھو. عمل کا کیسے صحیح کرنا چاہیے، جو کرتے ہیں ہم زندگی میں وہ سیکھ لو، بس کافی ہے. انشاءاللہ سیکھیں گے نا انشاءاللہ، تاکہ اپنے نفس سے جہالت کو دور کریں. بھائی عالم بننے کے لیے نہیں کہا نا ہم نے، علماء ہیں الحمدللہ، ملکوں میں ہیں، یہاں بس سعودیہ میں ہیں، وہاں دوسرے ملکوں میں الحمدللہ علماء موجود ہیں.
لیکن ہم عالم نہیں، لیکن کم سے کم جو عبادتیں روزمرہ زندگی میں ہو رہی ہیں ان کو صحیح کر لیں، ان کو درست کر لیں، غلطیوں سے پاک کر لیں۔ غلطیوں سے پاک کرنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، سمجھ ہونا ضروری ہے۔ آج سمجھ نہیں ہونے کی وجہ سے انسان، دین کی سمجھ نہیں ہونے کا نقصان کیا ہے بھائی؟ آدمی فتنے کا شکار ہوتا ہے، باطل کو حق سمجھ رہا ہے۔ دین کی سمجھ نہیں ہونے کا نقصان کیا ہے؟ بہت ہے، معلوم ہے۔ ایک مثال بتا دیتا ہوں، چلیے یاد آ گئی بہت اچھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، سردی کی رات تھی سخت، صحابہ سفر میں تھے، ایک آدمی کو احتلام ہو گیا، سمجھتے نا احتلام، اور وہ بیمار تھا، وہ بیمار تھے، ان کو جو ہے احتلام ہوا، پھوڑا یا پھنسی تھی ان کو، ٹھیک ہے، زخم تھا ان کے جسم میں، ان کو احتلام ہو گیا۔ اب انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے، کیونکہ نہانا تو معلوم ہے سب کو، لیکن اب میں بیمار ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ زخمی ہے میرا جسم، زخم ہے میرے جسم میں اور مجھے احتلام ہو چکا ہے، تو کیا کوئی راستہ ہے غسل کے علاوہ، کوئی طریقہ؟ غسل نہ کروں، کوئی اور کام کروں؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا، نہیں نہیں نہیں، صرف غسل ہی ہے ضروری۔ کیا کہا ان لوگوں نے؟ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا ساتھیوں، نہیں تم کو نہانا ضروری ہے بھائی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب کیا کریں گے، نہا لیا ہو۔ سردی، زخم، تو زخم جو ہے وہ پانی سے کیا ہو گیا، پھیل گیا اور وہ مر گیا، وہ انسان چلا گیا، ان کی موت واقع ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلوہ قاتلہم اللہ، ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ ان کو برباد کر دے۔ شفا جب معلوم نہیں تھا تو پوچھے کیوں نہیں؟ عاجزی کا، عاجز ہیں، نہیں معلوم ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ پوچھو، فاسألوا اہل الذکر، جیسے اللہ نے کہا ان کنتم لا تعلمون، نہیں معلوم تو علماء جن کو معلوم ہے ان سے پوچھو۔ اب دیکھیے اس واقعے سے کیا پتا چلا، اگر تفقہ نہ ہو، دین کی سمجھ نہ ہو تو آدمی کتنا نقصان ہو، جان چلی گئی نا ان کی۔ اگر وہ معلوم ہو جاتا تھا ان کو، ان لوگوں کو کہ بھئی تیمم ہے، ایسی کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہانا واجب ہے لیکن زخم ہے، اب کیا کریں گے، تیمم، نہانا پانی ضرور استعمال ضروری نہیں ہے، تو بچ جاتا نا انسان، ٹھیک ہے، مقدر تھی، ایک سبب تھا، لیکن اس سے معلوم کیا ہوا، دین کی سمجھ نہیں ہونے کی وجہ سے خوارج، یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں نا، جو 73 فرقے حدیث میں بیان کے، 72 جہنم میں، ایک جنت میں، یہ جو 72 فرقے آئے ہیں، اس کی وجہ تفقہ کی کمی ہے، علم دین کی سمجھ نہیں ہونے کا نقصان ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں فلسفہ آیا، علم الکلام آیا، ٹھیک ہے، جس سے جو ہے لوگ جو ہے دین میں بہت ساری چیزوں کو نکال دیے اور اصل دین کو نہیں سمجھے، یہ بھی دین کو نہیں سمجھنے کا نقصان ہے۔ خوارج جو پیدا ہوئے دین کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئے، جتنے فتنے دنیا میں آئے ہیں، موجودہ دور میں بھی جو فتنے ہیں دین کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، علم کی کمی سے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نقصان ہے، دین کو نہیں سمجھنے سے نقصان ہے۔ آدمی شرک کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں توحید پر ہوں، آدمی بدعت کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں سنت کے مطابق عمل کر رہا ہوں، آدمی جو ہے خوارج کے، تکفیری یا غلط گمراہ لوگوں کے منہج کو اپنایا ہوا، وہ سمجھ رہا ہے بالکل میں صحابہ کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہوں، آدمی برباد ہو جاتا ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اہل علم سے علم حاصل کرنے کی توفیق، اللہ دین کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے، جو ضروری ہے، فرض ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ اتنا علم ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کے خسارے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔